قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. معزز سامعین کرام، یہ نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس مبارک مسجد تقویٰ تولی چوکی حیدرآباد دکن ہندوستان میں اس علمی دروس کا سلسلہ قائم کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. یہ 3 دن کا دورہ علمیہ ہوگا جو آج پیر کے دن سے لے کر پرسوں بدھ کے دن تک، آج 18 نومبر سے لے کر پرسوں 20 نومبر تک 3 دن تک اسی وقت مغرب اور عشاء کے درمیان قائم ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ امام الحمیدی رحمہ اللہ کا مختصر جامع عقیدت میں رسالہ اصول السنہ کی شرح پیش کریں گے. اور اس رسالے کی شرح آغاز کرنے سے پہلے یہ نہایت ہی مفید ہوگا کہ امام الحمیدی رحمہ اللہ کی بھی مختصر سیرت اور سوانح پیش کر دی جائے. ہمیں یقین ہے کہ اکثر یہاں پر حاضرین کبھی امام الحمیدی کا نام نہیں سنے ہوں گے یا متعارف نہیں ہوں گے. بعض مشہور ائمہ، اصحاب الکتب الستہ وغیرہ دیگر علماء کا نام سنے ہوں گے، مگر امام الحمیدی کا نام نہیں سنے ہوں گے. امام الحمیدی، آپ کا نام، نسب، نسبت، کنیت ابو بکر عبداللہ ابن الزبیر ابن عیسیٰ ابن عبید اللہ ابن اسامہ ابن عبداللہ ابن حمید ابن زہیر ابن الحارث ابن اسد ابن عبد العزہ ہے. یہ آپ کا مکمل نسب ہے. اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کی نسبت القرشی الاسدی الحمیدی المکی. القرشی، قریش کی قبیلے کی طرف نسبت کہ آپ قریشی، مکے کے مشہور قریش کے قبیلے سے تھے. اور الاسدی، اس بڑے قبیلے کی ایک چھوٹی فرع بنو اسد. اور آپ الحمیدی جو بنو اسد کی بھی ایک چھوٹی فرع ہے، اور ان کا نام اس سلسلہ نسب میں گزرا ہے کہ آپ کے آبا اجداد میں ایک کا نام حمید ابن زہیر ابن الحارث ابن اسد ابن عبد العزہ، اس لیے آپ القریشی الاسدی الحمیدی ہے. المکی، یہ نسبت آپ کی شہر کی طرف ہے، جہاں آپ نے رہائش اختیار کی، آپ نے جہاں علم حاصل کیا، جہاں آپ نے علم کو نشر کیا، اور جہاں آپ رحمہ اللہ نے وفات پائی. مکہ کا شہر مشہور، حجاز کا شہر القریٰ، سارے قریوں میں، سارے شہروں میں سب سے افضل ترین بہتر شہر. جہاں تک آپ کی ولادت کا مسئلہ ہے تو کتب تراجم اور علماء کے سوانح اور سیرت کی کتابوں کو چھان ماننے کے باوجود ان کی کوئی ولادت کی تاریخ نہیں مل سکی، مگر ہم بعض قرائن کے ذریعے ان کی ولادت کی تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کے سب سے قدیم ترین شیخ، استاد جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، حدیث سنی، جو سب سے قدیم وفات پائے وہ ہے مسلم ابن خالد الزنجی، اور ان کی وفات 179 ہجری میں ہوئی. تو اگر ہم یہ
کہیں کہ امام الحمیدی 9-10 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، جو اس وقت کی عام عمر تھی تو آپ تقریباً 170 ہجری 170 ہجری میں آپ کی ولادت کی تاریخ تقریباً پڑتی ہے۔ آپ نے نہایت ہی اہم صدی اور دور میں آنکھیں کھولی، دوسری اور تیسری صدی ہجری، یہ العصر الذهبی للحدیث کے نام سے موسوم ہے۔ یہ حدیث اور علم الحدیث کا ذہبی، سونے چاندی کا یہ زمانہ تھا۔ بڑے بڑے پائے کے اساتین علماء حدیث محدثین اس 2 صدیوں میں پائے جاتے تھے، جیسا کہ امام عبداللہ ابن المبارک اور وکیع ابن الجراح اور سفیان ابن عیینہ اور عبد الرحمن ابن مہدی اور یحییٰ ابن سعید القطان اور اس جیسے بڑے بڑے ائمہ حدیث حفاظ اس دور میں رہیں۔ تو امام الحمیدی نے بھی اپنی آنکھیں اسی دور میں کھولی اور ان جیسے بڑے اساتین الروایہ اور علماء حدیث محدثین حفاظ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور جیسا کہ علماء کا منہج ہے، طریقہ ہے سلف صالحین کا، کہ وہ پہلے علم اپنے شہر سے حاصل کرتے تھے، اپنے شہر کے اہل علم علماء کا پہلے علم جمع کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ الرحلہ فی طلب العلم، الرحلہ فی طلب الحدیث، یعنی علم کی تلاش میں، حدیث کی تلاش میں سفر پر نکل جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام الحمیدی رحمہ اللہ نے پہلے مکے کے علماء، اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ مصر اور عراق جیسے اہم علمی مراکز اس دور کے، ان کی طرف آپ نے رخ کیا۔ ابن ہدایہ فرماتے ہیں رحل مع الشافعی من مکہ الى بغداد ومنها الى مصر ولازمه حتى مات فرجع الى مکہ لیفتی لأہلها الى ان مات بها، کہ امام الحمیدی نے امام الشافعی، اپنے شیخ اور استاذ امام الشافعی کی صحبت میں مکے سے بغداد کا سفر، علمی سفر طے کیا۔ بغداد دارالسلام جو عراق ملک کا راجدھانی ہے اور بہت نہایت ہی اہم علمی مرکز اس دور میں تھا، آپ نے امام الشافعی کے ساتھ یہ علمی رحلہ طے کیا۔ پھر بغداد سے آپ امام شافعی کے ساتھ مصر گئے، مصر پہنچے اور امام شافعی کے صحبت میں رہے جب تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ طویل رحلہ، جس میں آپ نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ محدثین سے علم حاصل کیا، یہ علم واپس لے کر آپ اپنے شہر مکہ پہنچے اور وہاں مکے میں آپ نے علم کی تعلیم، نشر کرنا، افتاء، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، بیان کرنا، اس میں مصروف ہو گئے جب تک کہ آپ کی وفات مکے میں نہیں ہوئی۔ اس طویل رحلے میں آپ نے بڑے بڑے علماء محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے مشہور مایاناز شیوخ میں سے امام ابو اسحاق ابراہیم ابن سعد القرشی الزہری ہے، اور امام ابو علی الفضیل ابن عیاض التمیمی ہے، اور امام ابو عبداللہ مروان ابن معاویہ الفزاری الکوفی ہے، اور امام ابو العباس الولید ابن مسلم الدمشقی ہے، اور امام ابو سفیان وکیع ابن الجراح الرؤاسی ہے۔ یہ سب اتباع التابعین کے بڑے بڑے کبار اتباع التابعین کے ائمہ گزرے ہیں۔ ان کے شیوخ میں سے ایک مایاناز استاذ و شیخ امام سفیان ابن عیینہ ہیں، ابو محمد سفیان ابن عیینہ الہلالی المکی، جو مکے میں اتباع التابعین کے دور میں سب سے بڑے محدث اور عالم تھے۔ روایت کا دار و مدار اہل مکہ کا، اسانید کا دار و مدار امام سفیان بن عیینہ پر تھا۔ امام حمیدی نے کثیر تعداد میں ان سے احادیث سنی، ان کی ملازمت کی، ان سے لمبے عرصے تک وہ علم حاصل کرے۔ امام سفیان بن عیینہ کا غزیر علم امام
حمیدی تک پہنچا. وہ خود کہتے ہیں جالست سفیان ابن عیینہ 19 سنہ او نحوہا، کہ میں اپنے شیخ اور استاد سفیان ابن عیینہ کی صحبت میں میں نے 19 سال میں نے یا اس سے زائد لگائیں، 19 سال میں امام سفیان ابن عیینہ سے علم حاصل کرتا رہا. ان کے شیوخ میں سے ایک کا ابھی گزرا نام ان کا گزرا ہے، امام الشافعی بھی ہے، امام ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی. جہاں تک آپ کے تلاميذ شاگردوں کی بات ہے تو جب آپ مکہ لوٹے تو بڑے بڑے ائمہ نے مکہ کا رخ کیا کہ اس بڑے امام الحمیدی سے وہ علم حاصل کریں، حدیث سنیں، حدیث کی روایت حاصل کریں. امام ابن ناصر الدین فرماتے ہیں حدث عنہ البخاری وغیرہ من کبار الائمہ، کہ بڑے بڑے کبار ائمہ نے ان سے علم حاصل کیا. ان میں ایک سر فہرست امام البخاری بھی ہے. امام البخاری امام حمیدی کے مایہ ناز، وہ ان کے شاگرد ہیں. امام الذہبی فرماتے ہیں حدث عنہ البخاری والزہلی وابو زرعہ وابو حاتم وبشر ابن موسیٰ وخلق، کہ امام الحمیدی کے شاگردوں میں امام البخاری اور امام الزہلی اور ابو زرعہ اور ابو حاتم جیسے بڑے پائے کے ائمہ حفاظ محدثین ہیں، بشر ابن موسیٰ اور دوسرے کبار علماء بھی ہیں. امام البخاری امیر المومنین فی الحدیث، امام اہل الحدیث، امام الدنیا، جنہوں نے کتاب اللہ کے بعد اصح ترین کتاب تعلیف فرمائی صحیح البخاری، جس کے ہر حدیث پر ساری امت کی اس کی صحت کا اجماع ہے. امام البخاری نے اس عظیم کتاب صحیح البخاری کی پہلی حدیث، اس کتاب کی افتتاح، پہلا نام سند میں کیا ذکر کیا؟ کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر. پہلی حدیث، پہلا راوی شیخ جس پہ انہوں نے حدیث روایت کی وہ ہے امام الحمیدی. امام الحمیدی حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان یعنی سفیان ابن عیینہ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو جس چیز کی اس نے نیت کی وہ اسے ملے گی. جس نے کوئی عبادت کے لیے دنیاوی نیت قائم کی، دنیاوی نیت سے اس نے عبادت کی، مثال کے طور پہ ہجرت کی عبادت اس نے دنیا کے لیے کی، کوئی دنیا کا مال غنیمت، کوئی تجارت وغیرہ حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے، تو اس کی ہجرت اسی دنیاوی غرض کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی آخرت کا حصہ نہیں. اس پہلی حدیث کو امام البخاری نے جیسا ہم نے سماعت فرمایا امام الحمیدی سے روایت کی. امام الذہبی فرماتے ہیں هذا اول شيء افتتح به البخاری صحیحہ فسیرہ کالخطبۃ لہ وعدل عن روایته افتتاحا بحدیث مالک امام الى هذا الاسناد لجلالة الحمیدی وتقدمه ولأن اسناده هذا عزیز المثل جدا ليس فيه عنعنة ابدا بل كل واحد منهم سرع بالسماع له. کہ یہ حدیث وہ عظیم حدیث ہے جس سے امام البخاری نے صحیح البخاری کی افتتاح کی. اور امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کا کوئی مقدمہ نہیں لکھا جیسا عام مؤلفین کا طریقہ ہے، بلکہ اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات کو مقدمے کے مقام پر ذکر کیا کہ خود امام بخاری مؤلف کے لیے تنبیہ
اور جو کتاب کے قاری اور دارس جو پڑھیں گے، جو اس کا دراسہ کریں گے، جو اس پر عمل کریں گے، کہ ان کی بھی نیتوں کی وہ اصلاح کر لیں، نیتوں کی تصحیح کر لیں۔ امام الذہبی اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا۔ امام عظیم امام مالک ابن انس، امام دار الحجرہ، مدینہ کے شہر میں اتباع تابعین کے سب سے بڑے امام، مگر امام بخاری نے امام مالک کے سند سے یہ حدیث نہیں روایت کی، بلکہ امام الحمیدی کو فوقیت دی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ امام حمیدی کا امام بخاری کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ تھا، اور اس اسناد کو اس لیے بھی فوقیت دی کہ اس میں عنعنہ نہیں کہ کوئی راوی عن نہیں کہتا ہے، جو محتمل صیغہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ اتصال ہے اور ممکن ہے کہ یہاں پہ انقطاع ہے، اگر وہ راوی جس نے عن کہا وہ مدلس ہے۔ امام اس سند میں سارے راویوں نے مصرح بالسماع صیغہ استعمال کیا ہے، یا تو حدثنا کہا ہے، یا اخبرنا کہا ہے، یا سمعتو کہا ہے، جو قطعی طور پہ اتصال پہ دلالت کرتی ہے، یہاں پہ کوئی انقطاع کا امکان نہیں۔ امام الحمیدی کے شاگردوں میں امام الزہلی بھی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ الزہلی النیسابوری، جو نیسابور جیسے عظیم خراسان کا شہر، علمی مرکز کے سب سے بڑے اور عظیم اس وقت کے محدث اور حافظ تھے، ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف یعقوب ابن شیبہ السدوسی بھی ہے، جن کی کتاب مسند یعقوب ابن شیبہ عظیم ترین حدیث میں کتاب انہوں نے تالیف فرمائی، اس کے کچھ اجزاء ہم تک پہنچے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں امام ابو زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی ہے، اور امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی، یہ دو بڑے ائمہ جنہوں نے جرح و تعدیل کے علم میں بہترین کتاب، سب سے اوسع کتاب الجرح و تعدیل، سب سے وسیع جرح و تعدیل پہ کتاب الجرح و تعدیل تالیف فرمائی۔ اس کے ساتھ ان کے شاگردوں میں ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی بھی ہے، جنہوں نے اپنی معروف کتاب المعرفہ والتاریخ تالیف فرمائی، جو مطبوع اور متداول ہے۔ ان کے شاگردوں میں ابو علی بشر ابن موسیٰ الاسدی البغدادی بھی ہے، جو ان کے کتابوں کے امام الحمیدی کے کتابوں کے راوی بھی ہیں۔ انہوں نے امام الحمیدی کے کتابوں کو امام الحمیدی سے روایت کے ذریعے، سماع، عرض وغیرہ کے ذریعے سنا یا پڑھا، اور پھر اسناد کے ساتھ ان پر روایت کی، جیسا کہ اس رسالے کو بھی انہوں نے، اصول السنہ کو بھی انہوں نے امام الحمیدی پر روایت کی۔ جہاں تک امام الحمیدی کے علمی مقام اور مرتبت اور علماء اسلام ائمہ کے ان پر تعریف کی بات ہے، تو علماء عظام، ائمہ الاسلام نے ان پر روشن تعریفیں ان کے حق میں فرمائی، اور ان کے علم کی، اور ان کی زہد کی، اور ان کی دینداری کی، ان کے تقوی پرہیزگاری کی، ان کے عدالت کی، ان کے ضبط کی، ان کی نہایت ہی اعلیٰ مرتبے سے تعریف کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت والجماعہ، فرماتے ہیں الحمیدی عندنا امام، کہ امام الحمیدی جو ہے وہ ہمارے بیچ، ہمارے پاس ان کا مقام امامت کا ہے، امام ہے دین اسلام میں۔ امام البخاری فرماتے ہیں الحمیدی امام فی الحدیث، امام البخاری فرماتے ہیں کہ حمیدی حدیث اور علم الحدیث میں امامت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کان صاحب سنہ وفضل ودین، کہ امام الحمیدی اہل سنت، اہل حدیث، سلف صالحین کے منہج پر قائم تھے، اور وہ نہایت فضیلت کے ان کے اوصاف تھے، اور وہ دیندار، تقوی پرہیزگار، عالم دین تھے۔ امام الحاکم فرماتے ہیں ثقۃ مامون، وكان البخاری اذا وجد الحدیث عنہ لا يخرجه الى غیرہ من الثقہ بہ، کہ امام الحمیدی ثقہ ہے، مامون ہے، حدیث کی اگر وہ روایت کریں تو وہ حدیث صحیح درجات کی ہے، ان کی روایت عدالت اور ضبط
کا اعلی درجے پر وہ فائز ہے، ثقہ مامون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت میں. اور امام البخاری جیسے امام بھی اگر کوئی حدیث امام البخاری کے اسناد و طریق سے پاتے تو وہ اس اسناد کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتے کہ امام الحمیدی کے سند کو وہ فوقیت دیتے تھے. امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الائمۃ فی زماننا الشافعی والحمیدی و ابو عبید. امام اسحاق ابن راہویہ خراسان کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں مشائخ کے طبقے میں، علماء کے طبقے میں 3 ہی ائمہ تھے. سب سے بڑے علماء امام الشافعی، امام الحمیدی اور امام ابو عبید. ابو عبید القاسم بن سلام الہروی البغدادی، جن کی مشہور کتاب غریب الحدیث، جن میں انہوں نے احادیث نبویہ میں جو غیر معروف شدہ الفاظ ہے ان کو جمع کر کے ان کی تشریح فرمائی، مطبوع اور متداول کتاب ہے. جہاں تک سفیان بن عیینہ کی بات ہے کہ وہ اتباع التابعین کے دور میں مکے میں سب سے بڑے عالم دین تھے، دار و مدار حدیث اور روایت کا انہی پر تھا. یہ علم ان کے بعد ان کے شاگرد امام الحمیدی تک پہنچا اور اس کی خود علماء نے شہادت دی. امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں اثبت الناس ابن عیینہ الحمیدی وہو رئیس اصحاب ابن عیینہ وہو ثقۃ امام، کہ سفیان ابن عیینہ کے سب سے عالم تر، سب سے قوی مضبوط شاگرد امام الحمیدی ہے، اور وہ امام سفیان ابن عیینہ کے ہزاروں شاگردوں میں ان کا مرتبہ رئیس کا ہے، ان کا مرتبہ سب سے اوپر ہے ان کے ہزاروں شاگردوں میں، اور وہ ثقہ تھے، حدیث کی روایت میں ثقہ تھے اور وہ امام ہیں. اسی طریقے سے امام ابن سعد فرماتے ہیں الحمیدی من بنی اسد ابن عبد العزى ابن قسی صاحب ابن عیینہ وراویتہ ثقۃ کثیر الحدیث، کہ امام حمیدی بنی اسد بن عبد العزى ابن قسی کے قبیلے سے تھے جیسا کہ گزر گیا، اور وہ امام ابن عیینہ کے صاحب اور راوی ہے. راویتہ یہ لقب سے جانے پہچانے جاتے ہیں، صاحب ابن عیینہ و راویتہ، جنہوں نے امام سفیان ابن عیینہ کی کثیر سالوں کے انہوں نے ملازمت کی اور ان کے اوپر کثیر تعداد میں احادیث کی روایت کی. وہ ثقہ ہے اور ان کے سینکڑوں احادیث ہیں. امام محمد بن عبد الرحیم الہروی فرماتے ہیں قدمت مکہ سنۃ 98 ومات فی اولها سفیان بن عیینہ قبل قدومنا ب7 اشہر فسألت عن اجل اصحاب ابن عیینہ فذکر لی الحمیدی فکتبت حدیث ابن عیینہ عنہ، کہ میں مکے کا میں نے سفر کیا اور میں مکہ 198 ہجری میں پہنچا، اور اس کے شروع میں امام سفیان ابن عیینہ فوت ہو چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی ہمارے پہنچنے سے 7 مہینے پہلے. 7 مہینے پہلے تو میں نے مکے کے علماء سے پوچھا کہ سفیان ابن عیینہ کے سینکڑوں شاگردوں میں سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ امام سفیان ابن عیینہ کے احادیث کا علم رکھنے والا کون ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ الحمیدی ہے. تو میں نے پھر الحمیدی سے امام سفیان ابن عیینہ ان کے واسطے سے امام سفیان کی احادیث سنی. امام ابن عدی فرماتے ہیں ذهب مع الشافعی الى مصر وكان من خيار الناس، کہ انہوں نے امام الشافعی کے ساتھ علم کا رحلہ کیا اور وہ بہترین علماء میں سے تھے. امام الذہبی نے اپنے سینکڑوں کتابوں میں جیسا کہ سیر اعلام النبلہ، تذکرۃ الحفاظ، العبر، تاریخ الاسلام، امام الحمیدی پر انہوں نے اعلیٰ درجے کی تعریفیں کی. سیر اعلام النبلہ میں کہتے ہیں الامام الحافظ الفقی شیخ الحرم صاحب المسند، وہ امام تھے، حدیث کے حافظ تھے، فقیہ تھے، یعنی احادیث کے معنی، مفہوم، فقہ میں بھی وہ امام تھے، اور وہ شیخ الحرم ہے، مسجد الحرام مکے کے وہ سب سے بڑے عالم دین ان کے دور کے، اور مسند کے مؤلف، حدیث کی عظیم کتاب جیسا آگے آئے گی. اسی طریقے سے امام الذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں فرمایا کان من کبار ائمۃ الدین، کہ امام الحمیدی ائمۃ الاسلام میں کبار علماء کے مرتبے پر فائز ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کتاب العبر میں فرمایا کان امام الحجہ،
وہ امام تھے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ حجت تھے۔ اسی طریقے سے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں فرمایا محدث مکہ و فقیہھا و اجل اصحاب سفیان بن عیینہ، کہ وہ مکے کے اس دور میں سب سے بڑے محدث تھے اور سب سے بڑے فقیہ تھے، اور وہ امام سفیان بن عیینہ کے سب سے بڑے عالم شاگرد تھے۔ جہاں تک امام الحمیدی کے عقیدے کی بات ہے تو یہ رسالہ اصول السنہ کافی شافی دلیل ہے ان کے عقیدے کی صحت پر اور ان کے عقیدے کا سلف صالحین سلفی عقیدے کی موافقت پر، اہل حدیث کے عقیدے اور اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کی موافقت پر، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ بڑے ائمہ جنہوں نے عقیدے پر بنیادی کتاب تالیف فرمائی، جیسا کہ امام حرب الکرمانی اور امام اللالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، جو سلفی عقیدے میں اہل حدیث کے عقیدے میں موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے اس کتاب میں، اور امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں، اور دیگر بڑے ائمہ نے امام الحمیدی کو عقیدے میں امام کے مرتبے پر ذکر کیا ہے کہ ائمۃ الدین میں سے ہے عقیدے کے مباحث اور مسائل میں۔ امام اللالکائی نے اپنی یہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں ایک باب باندھا، کہتے ہیں باب سیاق ذکر من رسم بالامامۃ فی السنہ والدعوہ والہدایہ الی طریق الاستقامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الائمہ، کہ اس باب میں ان ائمہ کا ذکر کروں گا جو عقیدے میں، سنت میں، دعوت دینے میں، ہدایت میں وہ استقامت پر قائم تھے، وہ ائمہ ہیں صراط مستقیم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام الائمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الائمہ ہے، اس باب میں آپ نے پہلے صحابہ اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے تابعین کا ذکر کیا، اتباع تابعین کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ جب ناموں کا آپ نے ذکر کیا تو امام الحمیدی کا ذکر کیا، امام الحمیدی کا ذکر کیا۔ جہاں تک اہل بدعت کے رد کی بات ہے اور اہل بدعت کے انکار کی بات ہے تو امام یعقوب الفسوی فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی وما لقیت انصح للاسلام ولأہلہ منہ، کہ ہمیں ہمارے شیخ اور استاد امام الحمیدی نے حدیث سنائی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کا یہ وصف پیش کیا کہ میں نے، امام یعقوب الفسوی کہتے ہیں، میں نے امام الحمیدی سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے سچی اخلاص کے ساتھ نصیحت دینے والا اور بدعات خرافات کا رد کرنے والا میں نے ان سے زیادہ کوئی نہیں پایا، ان سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ جہاں تک ان کے اتباع، یہ تو اصول کی بات ہے، عقیدے اعتقاد اصول کی بات، جہاں تک فروع کی بات ہے ان کے فقہی مسلک کی بات ہے، اتباع کی بات ہے، تو وہ مسلک اہل حدیث کے بڑے ائمہ میں سے تھے، مسلک اہل حدیث پر وہ قائم تھے، اور ان کو اہل حدیث کے بڑے علماء کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا۔ امام الحاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں الحمیدی مفتی اہل مکہ و محدثہم وہو لأہل الحجاز فی السنہ کا احمد بن حنبل لأہل العراق، کہ امام الحمیدی مکے کے سب سے بڑے اپنے دور کے مفتی تھے، فقہی مسائل میں بات کرنے والے، احکام اور احکام پر بات کرنے والے، اور اس کے ساتھ وہ محدث بھی تھے، اور وہ مکے کے لوگوں کے لیے ایسی ہی ہے، یا حجاز کے لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل عراق کے لوگوں کے لیے تھے۔ سنت میں، سنت کی اتباع میں وہ مکے کے لوگوں کے، حجاز کے لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسا امام احمد بن حنبل عراق کے لوگوں کے لیے تھے۔ علی ابن خلف فرماتے ہیں سمعت الحمیدی یقول ما دمت بالحجاز و احمد بن حنبل بالعراق و اسحاق بخراسان لا یغلبنا احد، کہ امام الحمیدی کہتے ہیں جب تک میں حجاز میں زندہ ہوں
اور احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل عراق میں زندہ ہے، اور جب تک اسحاق بن راہویہ خراسان میں زندہ ہے، کوئی بدعتی، کوئی فقہی مسلک میں مسلک اہل حدیث سے اختلاف کرنے والا ہم پر غالب نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے امام الحمیدی فرماتے ہیں واللہ لِأَنْ أَغْزُوَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرُدُّونَ حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اغزو عدتهم من الاتراک، کہ اللہ کی قسم کہ میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرتے ہیں، حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری باتوں کو، اقوال، آراء، علماء کے اقوال، آراء وغیرہ کو فوقیت حدیث رسول پر دیتے ہیں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ایسے لوگوں سے لڑوں اس بنسبت ان سے کہ میں اتراک سے لڑوں۔ اتراک یعنی اس دور میں وہ مسلمان دولت اور مسلمان خلافت کا آخری حصہ تھا، جس کے بعد غیر مسلم روم وغیرہ رہا کرتے تھے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اہل مکہ فی الفقہ والحدیث توفی علی راس العشرین و میتین اخذا سفیان بن عیینہ والشافعی وغیرہما وصدر البخاری صحیح بروایتی عنہ، کہ وہ مکے کے اس دور کے حدیث اور فقہ میں وہ امام تھے، اور وہ جیسا کہ آئے گا 220 ہجری کے شروع میں وہ فوت ہوئے، اور ان پر انہوں نے سفیان بن عیینہ اور شافعی وغیرہ جیسے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کو ان کی حدیث کی روایت سے شروع کیا۔ امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں فرماتے ہیں احد شیوخ النبل شیخ البخاری امام اہل الحدیث فی الفقہ فی وقتہ وہو اول رجل افتتح بالبخاری صحیحہ، کہ امام الحمیدی بڑے ائمہ میں سے تھے، امام البخاری کے شیوخ میں سے ہیں، وہ اہل حدیث کے امام ہے، فقہ میں اہل حدیث کے مسلک کے ائمہ میں سے ہے اپنے دور کے، اور وہ پہلے راوی ہے جن پر امام بخاری نے حدیث اپنی صحیح میں روایت کی۔ امام ابن حجر العسقلانی بھی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں ثقۃ حافظ فقیہ اجل اصحاب ابن عیینہ، کہ وہ ثقہ ہے، حافظ ہے، حدیث کے علم میں سب سے اعلی درجے پر فائز ہے، اور فقیہ ہے، فقہ میں بھی وہ امامت کے درجے پر فائز ہے، امام سفیان بن عیینہ کے وہ سب سے افضل ترین شاگرد ہیں۔ اس کے بعد امام الحمیدی کے مؤلفات کی طرف آتے ہیں، ان کی کتابیں جو انہوں نے علم ہمارے بیچ وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تراجم کی کتابیں چھان مارنے کے بعد علماء کی سوانح، امام الحمیدی کی سوانح کتابوں میں چھان مارنے کے بعد ہمیں صرف 5 کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ امام الحمیدی نے یہ 5 کتابیں تالیف فرمائی، اس میں سر فہرست ان کی عظیم کتاب مسند الحمیدی، جو 2 جلدوں میں مطبوع ہے، اور اس میں انہوں نے 1390 احادیث کو انہوں نے ذکر کیا، احادیث اور آثار کو 1390 احادیث اور آثار کو انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے امام سفیان بن عیینہ اپنے عظیم شیخ اور استاد سے کثرت سے روایت کی، اور امام سفیان بن عیینہ کے دقیق اسناد پہ کلام، رجال اسانید کے روات پر کلام کو انہوں نے احادیث کے بعد ذکر کیا۔ امام سفیان بن عیینہ کے جو احکام ڈھونڈنا چاہتا ہے اسانید احادیث پر، رجال روات پر، تو اسے لازماً مسند الحمیدی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ وہ اقوال ہے جو آپ کو کسی اور کتاب میں، حتیٰ الجرح و تعدیل کی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ یہ امام الحمیدی نے امام سفیان بن عیینہ سے یہ قلم بند کیا اس عظیم کتاب المسند میں۔ امام الحمیدی کی دوسری کتاب الدلائل ہے، دلائل النبوہ، جس میں انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے دلائل پیش کیے، آیات، احادیث، آثار وغیرہ سے۔ ان کی تیسری کتاب کتاب التفسیر ہے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی تالیف فرمائی، تفسیر بالماثور، اہل حدیث کے طریقے پر، محدثین کے طریقے پر، جن میں انہوں نے آیات قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ سے کی، آثار سلف سے کی۔ چوتھی کتاب کتاب الرد علی النعمان، اس کتاب میں انہوں نے اہل الرائے کے امام النعمان، امام ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ کا رد کیا، اہل حدیث کی مسلک کی انہوں نے تائید کی، نصرت کی، اور جو اہل الرائے احناف کا طریقہ استدلال ہے، منہج ہے فقہی مسائل میں کہ وہ رائے پر، قیاس پر اپنے مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اقوال اور فتاوی اور ان کے جو کبار شاگرد تھے قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی اور دیگر شاگردوں کے اقوال اور فتاوی سے قیاس کر کے دوسرے مسائل پر حکم لگاتے ہیں۔ جو اہل الرائے کا یہ منہج ہے، اس پر انہوں نے اس کتاب میں رد کیا، اور اہل حدیث کا جو مسلک ہے فقہ میں کہ وہ احادیث سے استنباط کرتے ہیں، احادیث سے احکام نکالتے ہیں، اس کی نصرت و تائید کی۔ پانچویں کتاب اصول السنہ ہے، یہ مختصر جامع رسالہ جو انہوں نے عقیدے کے باب میں تالیف فرمایا، جس کا تفصیل سے ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عظیم امام الحمیدی کی وفات دن کے شروع حصے میں پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 219 ہجری 219 ہجری میں مکے کے شہر میں واقع ہوئی۔ 219 ہجری میں وہ مکے کے شہر میں وفات پائے، جیسا کہ ان کے عظیم شاگرد امام البخاری نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں۔ امام البخاری کی حدیث کو ائمہ ستہ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں سے ان علماء نے روایت کیا ہے۔ امام المزی اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جو روات کتب الستہ کے اسانید میں آتے ہیں، ان کے اوپر سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان روات جو کتب الستہ اور ائمہ ستہ کے کتابوں کے اسانید میں پائے جاتے ہیں، ان کے متعلق کچھ بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کا نام، ان کی نسبت، ان کی کنیت، ان کے کون شیوخ تھے، ان کے کون سے تلاميذ تھے، ان کا جرح و تعدیل کے اعتبار سے کیا مرتبہ تھا، کیا ان کی حدیث قبول کی جائے گی، کیا ان کی حدیث رد کی جائے گی، ان کی وفات کب ہوئی، اور دیگر مسائل، سب سے عظیم موسوعہ تہذیب الکمال ہے، جس کی طرف وہ رجوع کرے امام المزی کا۔ اس میں انہوں نے ہر راوی کے نام سے پہلے رموز کا اختیار کیا، حروف کا استعمال کیا، جو دلالت کرتے ہیں کہ اس راوی کو ائمہ ستہ میں سے کس نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں امام الحمیدی کے متعلق: خا مق میم قاف دال تا سین فق فا قاف۔ یہ محدثین کے نزدیک، علم الرجال، جرح و تعدیل کے علماء کے نزدیک مشہور رموز ہے۔ خا یعنی امام البخاری نے صحیح البخاری میں امام الحمیدی سے حدیث روایت کی۔ مق میم قاف یعنی امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں انہوں نے امام الحمیدی سے حدیث روایت کی۔ دال یعنی امام ابو داود نے اپنی کتاب السنن میں امام حمیدی سے حدیث روایت کی۔ تا امام الترمذی نے اپنی کتاب الجامع میں، سین امام النسائی نے اپنی کتاب السنن میں، اور فا قاف یعنی امام ابن ماجہ اپنی کتاب التفسیر میں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان پر
امام بخاری نے 75 احادیث ان پر روایت کی صحیح البخاری میں، اور امام مسلم نے ان سے مقدمے میں جیسا ذکر ہوا صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث روایت کی، اور امام ابو داود اور ترمذی اور نسائی نے ایک واسطے کے ذریعے ان پر حدیث روایت کی۔ امام بخاری اور مسلم نے بلا واسطہ ڈائریکٹ ان سے حدیث سنی اور روایت کی، اور امام ابو داود، ترمذی اور نسائی نے ایک واسطے کے ذریعے، ان کے اور امام حمیدی کے بیچ ایک واسطہ ہے، ان کے کوئی شاگرد، ان سے انہوں نے حدیث کو روایت کیا۔ اس کے بعد ہم اس رسالہ اصول السنہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو عنوان ہے اس رسالے کا اصول السنہ، یہ عنوان جو قلمی نسخے ہیں اس رسالے کے، جو مخطوطات ہیں اس رسالے کے، اس کے غلاف، ان کے غلاف پر یہ عنوان پایا گیا، اصول السنہ۔ اسی طریقے سے یہ نام اس رسالے کے افتتاحی کلمات سے بھی لیا گیا۔ امام الحمیدی جیسا آئے گا اس رسالے کی افتتاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصول السنتی عندنا، تو یہاں سے یہ رسالے کا نام لیا گیا۔ جہاں تک اس رسالے کی اثبات کی بات ہے کہ کیا یہ رسالہ واقعی طور پر، حقیقی طور پر امام الحمیدی نے تالیف فرمایا ہے، نہیں، اس کی نسبت کی اس بات کی جو بات ہے، اور یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج بعض اہل بدعت ایسے ہیں جو کتابیں اور رسائل ان کے بدعتی عقیدے، ان کے بدعتی منہج کے خلاف ہے، تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کتابوں کی نسبت میں شکوک پیدا کریں کہ یہ کتابیں ان علماء نے تالیف ہی نہیں فرمائی، بلکہ گم نام لوگوں نے، آج کے لوگوں نے گڑھ کر ان کی طرف نسبت کر دی۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ تو کسی رسالے اور کتاب کی نسبت کا اس بات کرنا یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، اور علماء کے نزدیک، علماء جو تحقیق کے علماء ہیں، ان کے نزدیک کسی بھی کتاب کی اس بات، اس کی نسبت کی اس بات مؤلف کی طرف مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہاں پر کہ اس رسالے کا نام اور اس کے مؤلف کا نام اس رسالے کے قلمی نسخوں، مخطوطات پر مذکور ہے۔ جتنے اس رسالے کے قلمی نسخے مخطوطات ہیں، اس کے غلافوں پر اس امام الحمیدی کا نام مذکور ہے، اس رسالے کو امام الحمیدی کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس رسالے کو بڑے ائمہ نے، علماء نے متصل سند کے ساتھ روایت کیا، اس رسالے کے مؤلف تک، امام الحمیدی تک، اپنے اور مؤلف تک صحیح سند کے ساتھ انہوں نے اس رسالے کو روایت کیا، جیسا کہ امام ابن قدامہ المقدسی ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی اپنی کتاب ذم التاویل میں اس رسالے کو متصل سند کے ساتھ امام الحمیدی تک پہنچ کر انہوں نے روایت کیا ہے، اور اس رسالے کے بعض فقرات کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام الذہبی نے اپنی کثیر کتابوں میں، جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ ہے، اولی العرش ہے، اور العلو للعلی الغفار ہے، اور الاربعین فی صفات رب العالمین ہے، انہوں نے متصل سند کے ساتھ اس رسالے کو امام الحمیدی سے روایت کیا ہے، اور اس کے وہی فقرے ذکر کیے جو اس رسالے میں موجود ہیں، اس میں بالکل مطابقت ہے۔ تیسری دلیل کہ بعض اہل علم، بعض ائمہ نے اگرچہ اس رسالے کو متصل سند کے ساتھ روایت نہیں کیا، مگر بہرحال بہرکیف انہوں نے امام الحمیدی کی طرف اس رسالے کی نسبت فرمائی اور اس سے فقرات نقل کیے، اور وہ فقرات وہی ہیں جو بالکل اس رسالے میں بالکل مطابقت کے ساتھ موجود ہیں، اور ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ، اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں انہوں نے اس رسالے کی نسبت امام الحمیدی کی طرف کی، کہتے ہیں وَثَبَتَ عَنِ الْحُمَيْدِ ابی بکر عبداللہ بن الزبیر انہو قال اصول السنہ عندنا، پھر کچھ فقرات اس رسالے کے نقل کیے کہ
ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے یہ رسالہ تالیف کی. اس کے شروع میں کہا اصول السنہ ہمارے نزدیک یہ ہیں، پھر اس کے کچھ فقرات نقل کیے. اسی طریقے سے امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں بھی یہ رسالے کو امام حمیدی کی طرف نسبت کر کے اس سے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اقوال ائمۃ اہل الحدیث الذین رفع اللہ منارہم فی العالمین وجعل لهم لسان صدق فی الآخرین. جہاں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ذکر قول عبداللہ بن زبیر الحمیدی، کہ یہ باب باندھا ہے اپنی کتاب میں ان اہل حدیث کے ائمہ کے اقوال عقیدے کے باب میں جن کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں اس دنیا میں بنائی اور ان کا ذکر خیر ہر دور میں باقی رکھا. اس کے بعد ان ائمہ میں سے وہ ذکر کرتے ہیں قول عبداللہ بن زبیر الحمیدی. امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی کا عقیدے میں کلام اور پھر فقرات اس رسالے سے نقل کرتے ہیں جو بالکل ویسے ہی ہے جیسا اس رسالے میں پائے جاتے ہیں. جہاں تک اس رسالے کے قلمی نسخوں مخطوطات کو ایڈٹ کر کے تحقیق کر کے چھاپنے کی بات ہے تو یہ رسالہ پہلی مرتبہ عبداللہ ابن یوسف الجدی نے چھاپا اس کی تحقیق کر کے، اور اس کے بعد یہ کئی مرتبہ چھپتا رہا. اور اس میں سب سے جو بہترین تحقیق اور تخریج شدہ نسخہ ہے وہ ہمارے نہایتی محترم استاد اور شیخ قسم العقیدہ کلیت الدعوہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد دکتور عبداللہ بن سلیمان الغفیلی حفظہ اللہ کی تحقیق شدہ نسخہ ہے. جہاں تک اس کتاب کی شرح کی بات ہے تو کئی سارے معاصر علماء بڑے اہل علم نے اس رسالے کی شرح کی، اور آج جو نئے وسائل ہمارے درمیان موجود ہیں ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، اور پھر بعض یہ دروس جو مسجل تھے ریکارڈڈ تھے ان کو تفریق کر کے ان کو کمپوز ٹائپ کر کے انہیں چھاپا بھی گیا، جیسا کہ ایک شرح فتح ذی الجلال والمنہ فی شرح اصول السنہ ہے جو ہمارے شیخ عبید بن عبداللہ الجابری رحمہ اللہ جو 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاذ تھے، مدینے میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے یہ شرح لکھی. اس کے ساتھ ایک شرح تمام المنہ فی شرح اصول السنہ ہمارے شیخ اور استاد کلیت الحدیث کے استاد ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحیم البخاری حفظہ اللہ کی یہ شرح ہے جو مطبوع اور موجود ہے. اس مختصر سے مقدمے کے بعد جس میں امام الحمیدی کا مختصر سا تعارف پیش کیا گیا اور اس رسالے اصول السنہ کا مختصر سے تعارف پیش کیا، اب ہم رسالے کی طرف آتے ہیں. اس رسالے کے شروع میں ہم یہ الفاظ پاتے ہیں حدثنا بشر ابن موسیٰ قال حدثنا الحمیدی قال اصول السنة عندنا. اس رسالے کے شروع میں ناسخ نے اس رسالے کی سند ذکر کی کہ بشر ابن موسیٰ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ اور استاد حمیدی الحمیدی پر، جو کہتے ہیں اصول السنہ عندنا، جہاں سے رسالہ شروع ہوتا ہے. بشر ابن موسیٰ کا ذکر امام الحمیدی کے شاگردوں میں گزر چکا. یہاں پر شرح کی بات ہے تو ان کا بھی تعارف پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہے بشر ابن موسیٰ ابن صالح ابو علی، ان کی کنیت ہے الاسدی البغدادی. یہ 190 ہجری میں پیدا ہوئے، 190 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بڑے محدث اور عالم دین تھے. امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ثقۃ امینا عاقلا رکینا، کہ بشر ابن موسیٰ ثقہ تھے، امین تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں قابل اعتماد تھے، نہایت ہی بلند پائے کہ ان کی عقل اور سمجھ تھی. امام ابو بکر الخلال فرماتے ہیں کان احمد بن حنبل
युकरिम बिशर इब्न मूसा व कतब लहु इला अल-हुमैदी इला मक्का, कि इमाम अहमद बिन हम्बल भी, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअ भी बिशर इब्न मूसा की निहायत एहतराम, इकराम और इज्जत करते थे, और उन्हें उनके ज़रिए इमाम बिशर इब्न मूसा के ज़रिए इमाम हुमैदी को वो रसाइल लिखा करते थे मक्का में, उनके ज़रिए रसाइल भेजा करते थे, खिताबात भेजा करते थे इमाम अल-हुमैदी को। इमाम अद-दारक़ुतनी उनके बारे में कहते हैं सिक़ा, कि वो हदीस में बुलंद पाए के सही हदीस के सिक़ा रावी है, और उनकी वफ़ात रबीउल अव्वल के महीने में हुई 288 हिजरी में। इसके बाद इमाम अल-हुमैदी फरमाते हैं उसूल सुन्नति इंदना, के सुन्नत के उसूल हमारे नज़दीक ये हैं, सुन्नत के उसूल हमारे नज़दीक ये हैं। सुन्नत से यहाँ क्या मुराद है? सुन्नत से यहाँ क्या मुराद है? सुन्नत की जो इस्तिलाह है वो मुख्तलिफ उलमा के पास मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल की जाती है, जो माना उनके इल्म और तखस्सुस के मुताबिक है, जो उनकी ज़रूरत, इल्मी ज़रूरत और हाजत के मुताबिक है, उसी माने में उन्होंने सुन्नत की तारीफ़ की। जैसा कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सुन्नत की क्या तारीफ़ है? कुल्लु मा उसिरा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़िल्क़िय्या औ ख़ुलुक़िय्या। सुन्नत मुहद्दिसीन के पास इन 5 चीज़ों का मजमुआ है, 5 चीज़ों का मजमुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, कोई हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, और दूसरी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, तीसरी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़रीरात। तक़रीर क्या चीज़ है? कि आपके मौजूदगी में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई काम किया गया, या कोई काम आपकी गैर मौजूदगी में किया गया मगर उसका इल्म आप तक पहुंचाया गया और आप उस पर खामोश रहे, आप उस पर खामोश रहे, ये इकरार है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के सही होने की खामोश इकरार है। अगर ये बात शरीयत के मुखालिफ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिज़ामन उसकी मुखालफत करते, उसका इनकार करते, उसकी तस्हीह फरमाते। आपका सुकूत उसके इकरार तकरीर की दलील है। मिसाल के तौर पे जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइदे पर, आपके दस्तरखान पर दब खाया गया। दब ये सहरा अरब दुनिया में रेगिस्तानों में बड़ी सी छिपकली जैसा जानवर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा ने ये खाया तो आप खामोश रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अगर इसके खाने में कोई कबाहत होती, हुर्मत होती तो आप ज़रूर उसका इनकार करते, ज़रूर रोकते, मगर आपकी खामोशी इकरार ये दलील है कि ये खाना जायज़ है, खाना जायज़ है। चौथी चीज़ सिफ़ातुहु अल-खिल्क़िय्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तख्लीक के सिफ़ात, ये भी मुहद्दिसीन के पास सुन्नत है। उन अहादीस में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ आया है कि आपके बाल इस तरीके के थे, आपके बालों में इतने सफ़ेद बाल थे, आपका रंग इस किस्म का था, आपका कद इस तरह था, ये भी मुहद्दिसीन के पास सुन्नत का हिस्सा है। और क्यों? क्योंकि मुहद्दिसीन के पास हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चीज़ है जो हर उनका फ़ेल, उनका कौल, उनकी तकरीर, उनकी सिफ़ात, ये उन्होंने सारी चीज़ें सुन्नत में दाखिल की कि ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुशर्रे हैं उनके ताल्लुक़, उनसे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। पांचवी चीज़ अस्सिफ़ात अल-खुलुक़िय्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार, आदाब, ये अहादीस भी उलमाए हदीस मुहद्दिसीन जमा करते हैं और सुन्नत की किताबों में, अहादीस की किताबों में ज़िक्र करते हैं। उसूलियून, उसूल अल-फ़िक़्ह के जो उलमा हैं
ان کے پاس سنت کی کیا تعریف ہے؟ کل ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. وہ صرف 3 چیزوں پہ اکتفا کرتے ہیں. اصولیین، اصول السنہ کے، اصول الفقہ کے علماء کے پاس سنت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات. صفات خلقیہ اور خلقیہ وہ سنت میں نہیں شمار کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا جو علم ہے، فن ہے، اصول الفقہ جو فن ہے وہ یہ علم ہے جس سے وہ جو تشریعی احکام ہیں اس کے دلائل کو وہ نکالتے ہیں. جو تشریعی احکام ہیں، واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، اس کے دلائل پر وہ نظر ڈالتے ہیں اور اس مسائل پر وہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہاں پہ مثال کے طور پہ وہ بات واضح کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے صفات کہ آپ کا رنگ اس قسم کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے کوئی تشریعی حکم قائم ہوتا کہ ایسا رنگ ہونا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے وغیرہ؟ کوئی تشریعی حکم اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اتنا تھا. اس سے کیا کوئی تشریعی حکم نکلتا ہے کہ یہ واجب ہے کہ کسی کا قد اتنا ہو یا مستحب ہے؟ نہیں نکلتا. تو انہوں نے صرف ان 3 چیزوں پہ سنت کا انحصار کیا، اکتفا، کیونکہ یہ ان کا علم اور ان کی فن کی ضرورت تھی. فقہا جو ہے ان کے نزدیک سنت کی کیا تعریف ہے؟ وہ تعریف ہے جو آج ہم میں عام فہم لوگ سنت کی یہ تعریف جانتے ہیں. ان کے پاس یہ تعریف ہے، ما فی فعلہ ثواب وفی ترکہ ملامت وعتاب لا عقاب. سنت کیا چیز ہے؟ وہ فعل ہے جس کو کرنے سے ثواب اور اجر ملتا ہے اور اس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. سنت یعنی مندوب اور مستحب کی اصطلاح میں فقہا نے استعمال کیا. جو کام مندوب ہے، مستحب ہے، کرنے میں اجر ثواب ملتا ہے مگر چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا. تو یہ علماء کے ہر تخصص کے مطابق انہوں نے سنت کی تعریف کی. 3 سن ہجری میں جب اہل بدعت عروج پر پہنچے اور حکومت، دار حکومت اور خلافت پر بھی وہ قابض ہوئے، معتزلہ کا گمراہ فرقہ جنہوں نے عباسی جو حکمران تھے ان کو بھی اپنے بازو میں لے لیا اور ان کے ذریعے اپنا بدعتی عقیدہ اعتزال کا انہوں نے لوگوں پر جبراً نافذ کیا. تو 3 سن ہجری میں سنت کی ایک اصطلاح ایک نئے معنوں میں علماء کے نزدیک استعمال ہونے لگی اور وہ ہے اعتقاد، عقیدہ. یعنی سنت کو عقیدہ اور اعتقاد کے معنی میں استعمال کیا گیا. اور یہ جو کتابیں 3 سن ہجری اور اس کے بعد تالیف کی گئی، جس کے عنوان میں، ٹائٹل میں ہم سنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو عقیدے اور اعتقاد کی کتابیں ہیں، یہ 2 قسموں کی ہیں. ایک وہ قسم جس میں سلف صالحین منہج سلف کے مطابق عقیدے کو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق، فہم سلف کے مطابق ثابت کیا گیا. قرآن و سنت کے ادلہ، نصوص اور فہم سلف، آثار سلف، صحابہ و تابعین، اتباع و تابعین وغیرہ کی فہم کو پیش کر کے عقیدے کو ثابت کیا گیا. اور اس قسم کے کئی کتابیں تالیف کی گئی جس کے ساروں کے عنوان میں سنت کا لفظ ہے. ان میں سے پہلی کتاب اصول السنہ ہے امام الحمیدی کی، یعنی سنت کے اصول، اعتقاد، عقیدے کے اصول، اہل سنت، اہل حدیث، سلف کے اعتقاد اور عقیدے کے بنیادی اصول السنہ الحمیدی. اس طریقے سے اس کے بعد کئی کتابیں تالیف کی گئی اسی نام سے، السنہ لابن ابی عاصم، شرح السنہ
مزنی کی، السنہ عبداللہ ابن امام احمد کی، السنہ الاثرم کی، السنہ الخلال کی، صریح السنہ ابن جریر الطبری کی، السنہ الطبرانی کی، شرح السنہ البربہاری کی، اصول السنہ ابن ابی زمانین کی، السنہ ابو الشیخ الاصبہانی کی. یہ ساری کتابیں عقیدے اعتقاد کے باب میں ہیں کہ اس سنت کے اصول، اعتقاد عقیدے کے اصول اہل السنہ اہل الحدیث سلف صالحین کے پاس جو ہے ان کو بیان قرآن و سنت منہج السلف کے مطابق ان کو ذکر کریں. دوسری قسم ان اعتقاد کی کتابوں کی وہ تھی جو خاص بدعتی فرقے یا اہل بدعت کے ائمہ کے رد میں تھے. اہل بدعت یا اہل بدعت کے جو امام تھے گمراہ کن ان کے رد میں تھے، جیسا کہ کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ امام احمد بن حنبل کی، جس میں انہوں نے یہ گمراہ فرقہ الجہمیہ زنادقہ کا فرقہ جہمیہ کا انہوں نے رد فرمایا. اسی طریقے سے الرد علی الجہمیہ عثمان بن سعید الدارمی کی، اور الرد علی بشر المریسی عثمان بن سعید الدارمی کی یہ کتاب میں انہوں نے بشر المریسی جو معتزلہ کا اس دور کا امام تھا اور وہ مامون اور واثق وغیرہ عباسی خلیفوں کا سب سے قریب تر شخص تھا، اور اسی نے ہی خلق قرآن کے فتنے سے امت کو آزمائش کی اور ائمہ اہل حدیث کی آزمائش کی، جیسا کہ شرح میں آئے گا. تو اس کے رد میں یہ کتاب تالیف کی گئی. اسی طریقے سے امام البخاری کی کتاب خلق افعال العباد، خلق افعال العباد، اور دیگر کتابیں جس میں گمراہ فرقوں اور گمراہ بدعتی ائمہ کا رد کیا گیا. یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ان ائمہ نے عقیدے کو، سلفی عقیدے اہل حدیث کا عقیدے میں منہج اور مسلک کو سنت کا کیوں نام دیا؟ سنت کا اطلاق اس پر عقیدے اور اعتقاد کے مسائل پہ کیوں کیا؟ اس کے 4 وجوہات ہیں. یہ کتابیں جو سنت کے نام سے تالیف فرمائے گئے جس میں اعتقاد اور عقیدہ مراد ہے، یہ 4 وجوہات کی بنا پر ہے. پہلا وجوہ کہ لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے، طالب علم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ عقیدے کے مسائل میں کوئی رائے اجتہاد کا دخل نہیں. عقیدے کے مسائل میں، اعتقاد کے مسائل میں کوئی اپنی رائے ذاتی اجتہاد کا دخل نہیں، بلکہ عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہی ہے، قرآن اور سنت کے نصوص پر ہی ہے. اور عقیدے کے جو مسائل ہے، دقیق مسائل، وہ سنت میں قرآن سے بھی زیادہ آئے ہیں، قرآن سے بھی زیادہ سنت میں صحیح احادیث میں آئے ہیں. تو تغلیب کے اعتبار سے ان مسائل اور ان کتابوں کو السنہ کہا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اکثر مسائل عقیدے اعتقاد کے ہیں جس کو اہل بدعت اور اہل ضلالت جو گمراہ کن فرقے ہیں جنہوں نے رد کیا، وہ یہ اکثر مسائل سنت ہی کے ذریعے سے ثابت ہے. یہ اکثر مسائل جس میں وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے رد اور انکار کیا، یہ احادیث ہی میں آئے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ درس دیا جائے کہ سنت نبویہ یہ عقیدے کے باب میں حجت ہے، عقیدہ اور اعتقاد کے باب میں حجت ہے، چاہے وہ احادیث وہ سننا متواتر ہو یا آحاد ہو. حدیث کی ہر قسم چاہے متواتر ہو یا آحاد، دونوں عقیدے کے باب میں حجت ہے. متواتر حدیث سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے، جو سنت ہے، وہ اسانید کے اعتبار سے کسی حدیث کے کتنے اسانید ہے، کس طریقے سے وہ ہم تک پہنچی ہے، وہ 2 قسموں کا ہے. احادیث 2 قسموں کی ہے. تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث 2 قسموں کی ہے اسانید کے تعداد کے اعتبار سے، یا تو متواتر ہے یا آحاد. متواتر وہ حدیث ہے جو اتنی بڑی تعداد میں راویوں نے روایت کی ہے، ہر طبقے میں سند کے، صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، اتباع تابعین کا طبقہ، اس کے بعد مؤلفین حدیث تک پہنچنے تک
اتنی کثیر تعداد میں راوی موجود ہے ہر طبقے میں کہ ناممکن ہے کہ وہ غلطی اور خطا پر ان کا اتفاق ہو سکے. جائے کہ کسی جھوٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھنے پر ان کا کوئی اتنی کثیر تعداد کے راویوں کا اتفاق ہو سکے. یہ متواتر حدیث ہے. جہاں تک احاد احادیث ہے تو اس کے 3 اقسام ہیں. یا تو وہ مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے. مشہور وہ حدیث ہے جو ہر طبقے میں 3 یا اس سے زائد راوی موجود ہیں. ہر طبقے میں 3 یا اس سے زائد راوی اسناد میں موجود ہیں مگر وہ تواتر کے حد تک نہیں پہنچتی. اور جو عزیز حدیث ہے وہ یہ جس کے کسی طبقے میں سند کے کسی طبقے میں 2 راوی ہے, صرف 2 راوی ہے. اور غریب حدیث وہ ہے جس کے سند کے کسی طبقے میں صرف 1 راوی ہے, صرف 1 راوی ہے. ائمہ اہل الحدیث, اہل حدیث کا یہ مسلک منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا, سلف صالحین کا, کہ دونوں متواتر اور احاد احادیث چاہے مشہور ہو, غریب ہو, عزیز ہو, یہ عقیدے کے باب میں حجت ہے. اگر وہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کرنا واجب ہے اور وہ عقیدے کے باب میں حجت ہے. اور اس کے متعلق بعض گمراہ کن فرقے جیسا معتزلہ کا فرقہ, خوارج کا فرقہ گمراہ ہوا. انہوں نے احاد احادیث کا انکار کیا عقیدے کے باب میں. عقیدے کے باب میں انہوں نے کہا کہ احاد احادیث سے حجت قائم نہیں ہوتی اور متواتر سے وہ صرف جو ان کی ہوا, جو ان کی خواہشت, جو ان کی خواہش اور گمراہی اور بدعت کے موافق ہے وہ حدیث صرف لیتے ہیں. تو ائمہ نے ان کتابوں کا کہ اعتقاد عقیدے کے ان کتابوں کا نام سنت رکھا اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے کہ سنت نبویہ ہر قسم متواتر اور احاد عقیدے کے باب میں حجت ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو, طالب علم کو اس بات پر حوصلہ دلایا جائے کہ وہ سنت پر قائم دائم رہے عقیدے کے مسائل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو عقیدے کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس پر وہ قائم دائم رہے, اگرچہ اس کے مجتمع میں اس کے ارد گرد اکثر لوگ ان مسائل پر ایمان نہیں لاتے یا ان کی مخالفت کرتے ہیں, یا جو بھی زمانہ ہے, جو بھی جگہ ہے جہاں پر وہ اجنبیت کی حالت میں ہو اور اکثر لوگ بدعات خرافات میں ملوث ہو, طالب علم اور مسلمان کے لیے اس میں حوصلہ افزائی ہے کہ یہ مسائل سنت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس پر وہ ہمیشہ قائم دائم رہے. اس کے بعد امام الحمیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول السنہ عندنا, سنت کے اصول, اعتقاد عقیدے کے اصول ہمارے نزدیک یہ ہیں. ہمارے نزدیک یعنی اہل الحدیث کے نزدیک, اہل حدیث کے نزدیک, اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک, سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین, اتباع تابعین, ان کے امام حمیدی کے شیوخ مشائخ کے نزدیک یہ ہیں. اور اس کے بعد امام الحمیدی رحمہ اللہ نے عقیدے کے 7 اہم اصول کا اس رسالے میں مختصر جامع طریقے سے ذکر کیا. سلفی عقیدے اور اہل حدیث کے اعتقاد کے 7 اہم اصول کا اس رسالے میں مختصر جامع طریقے سے ذکر کیا, جس کا ہم انشاءاللہ اگلی درس سے کل کے, یا ابھی وقت ہے, اذان کب ہے؟ 7:40. ان اصولوں میں سے امام الحمیدی رحمہ اللہ نے پہلا قاعدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ان یؤمن الرجل بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ
وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَضَاءٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. پہلا سلفی عقیدے کا، اہل حدیث کے عقیدے کا بنیادی اصل اور قاعدہ یہ ہے، بنیاد کہ بندہ کوئی مسلمان شخص قدر پر، اللہ تعالیٰ کی قدر تقدیر پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی قدر پر ایمان لائے، خیر اور شر دونوں پر، قدر کی خیر اور شر اور حلو اور مر، جو میٹھی تقدیر ہے جو اسے پسند ہے اسے محبوب ہے، اور جو مر جو اسے ناپسند ہے جو اس کے لیے کڑوی ہے، دونوں پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، قدر میں ہے، اور یہ اس بات کا وہ کو جانے علم رکھیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی کہ اس بندے کو پہنچنا ہے، اس کو چھونا ہے، کوئی چیز اسے اس سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، اور جو چیز اس سے نہیں چھونا ہے، اس تک نہیں پہنچنا ہے، کوئی چیز وہ اس تک نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس تک نہیں پہنچا سکتی. اور یہ سارا معاملہ قضاء اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء میں سے ہے. اس اصل میں امام حمیدی نے پہلا یہ نہایت ہی اہم سلفی عقیدے اور اہل حدیث اعتقاد کا یہ بنیادی اصل ذکر کیا ہے، قدر پر ایمان، خیر اور شر دونوں کی قدر ہونے پر ایمان. اور اس سے امام الحمیدی رحمہ اللہ نے قدر کو دو انواع میں ذکر کیا ہے، قدر کو دو انواع میں ذکر کیا ہے. وہ قدر جو خیر ہے اور اس کے مقابلے میں شر ہے، خیر ہے اس کے مقابلے میں شر ہے، اور دوسرا وہ قدر جو مٹھاس میٹھی ہے، اس کی حلاوہ ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں مرارت ہے یعنی کڑوا پن ہے. یہ قدر کے اوصاف ہے، قدر کے اوصاف ہے جو بندے کے ساتھ جب قدر یہ نازل ہوتی ہے، پہنچتی ہے، تو یہ وصف ہے قدر کا. کبھی یہ اس کے لیے خیر ہے تو کبھی شر ہے، کبھی مٹھاس ہے اس میں حلو ہے تو کبھی مر ہے، کبھی وہ کڑوی ہے. جہاں تک پہلے دو وصف کی بات ہے، خیر و شر، خیر و شر کی قدر، تو یہ کثیر تعداد میں احادیث میں وارد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث میں قدر کا یہ وصف آیا ہے کہ خیر اور شر، خیر اور شر، جیسا کہ بعض احادیث انشاءاللہ آئیں گی. جہاں تک دوسرا یا تیسرا چوتھا وصف ہے حل اور مر کے مٹھاس اور کڑوائی، مٹھاس اور کڑوائی، تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ وصف قدر کا یہ وصف کہ قدر میٹھی یا کڑوی ہے، یہ کسی صحیح احادیث سے ثابت نہیں. بعض احادیث اس وصف کے ساتھ آئی ہیں مگر وہ اسانید کے اعتبار سے ضعیف ہیں، مگر سلف صالحین کے بعض علماء اور ائمہ سے یہ وصف منقول ہے کہ انہوں نے قدر کو اس وصف سے بھی ذکر کیا، حل اور مر، اس کی مٹھاس اور اس کی کڑوائی. اور جو قدر بندے تک پہنچتی ہے اس کے دو قسمیں ہیں، قدر غائر و قدر عائر، قدر غائر و قدر عائر. قدر غائر وہ قدر ہے جو غور میں سے ہے، یعنی جو اس تک پہنچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بات اس تک پہنچے گی، چھوئے گی. اور قدر عائر وہ قدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس تک نہیں پہنچے گی، یہ چیز، یہ شے اس کو نہیں چھوئے گی، اس کو نہیں
چھوئے گی. اور یہ قدر کا وصف اور صفت، ایمان بالقدر کی یہ صفت کہ ان یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئہ وانما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، جو قدر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ اس کو پہنچنی ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جو قدر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ اسے نہیں پہنچنی، نہیں چھونی ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچا سکتا. یہ علماء سے بھی یہ صفت مروی ہے. امام البیہقی نے اپنی کتاب القضاء والقدر، مفصل کتاب اس باب القضاء والقدر میں تالیف فرمائی، اور اس کے بعد یہ بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا باب کیفیت الایمان بالقدر، ایمان قدر کی، ایمان لانے کی کیا کیفیت ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جانے، علم رکھے کہ جو بات اس تک پہنچنی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو بات اس تک نہیں پہنچنی ہے، جو نہیں چھونی ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد امام الحمیدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قدر کی بات ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قضاء میں سے ہے، یہ سارا کلہ قضاء من اللہ عز وجل، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قضاء میں سے ہے. قضاء یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سے ہے. اور قضاء اور قدر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف لوٹتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا القدر قدرت اللہ، قدر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قدر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ امام احمد نے ان سے پہلے امام زید بن اسلم سے لیا جو تابعین کے بہت بڑے امام تھے، ان سے بھی یہ امام اللالکائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ القدر قدرت اللہ، القدر اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہیں سے امام احمد نے یہ بات لی اور یہ بات پھر امام احمد ہی کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہوئی. اور جو تقدیر اللہ ہے، قدر سے کیا مراد ہے؟ قدر سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے قدر میں لکھ دیا ہے، جیسا کہ آئے گا. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ قدر پر بلا شک ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے فرما دی، خیر اور شر کی فرما دی. اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے وہ واقع ہونا ہی ہے، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، کوئی چیز اس کو نہیں ٹال سکتی، کوئی چیز اس کو پہلے نہیں لا سکتی، کوئی چیز اس کو آخر میں نہیں کر سکتی. اور ان اقدار میں سے بعض کی یہ مثال ہے، جو اقدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بعض کی یہ مثال کہ سعادہ اور شقاوہ، خوشی اور غم، یا صحہ والمرض، صحت یا مرض، صحت یا بیماری، الغنا والفقر، غنا یعنی خوشحالی رزق میں، یا فقر غربت، یہ سب اقدار کے امثلہ ہے، مثالیں ہیں جو تقدیر میں ہیں. الجوع والشبع، جو بھوک ہے اور جو کھانے سے وہ فل ہے. یا الانجاب والعقم، اولاد جن کو ہے اور جن کو اولاد نہیں، اولاد جن کو ہے جن کو اولاد نہیں. السرقہ والامانہ، امانت، امان یا چوری، غارت وغیرہ. علم اور جہل، علم یا جہالت. الکذب والصدق، سچائی یا جھوٹ. السفر والاقامہ، سفر کرنا یا مقیم. خوف اور امن،
یہ سارے اقدار کی مثالیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے۔ اور قدر پر ایمان لانا واجب ہے قرآن اور سنت کے دلائل سے، اور اس پر اجماع ہے ائمہ اہل حدیث کا، ائمہ اہل سنت والجماعت کا، ائمہ سلف صالحین کا۔ قدر پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ قدر کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ اس دن ہم بعض لوگوں کو اپنے چہروں پر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور وہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو ہم نے قدر کے ساتھ ہم نے پیدا کی ہے، ہر چیز کو ہم نے قدر کے ساتھ بنایا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جاء مشرکو قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر فنزلت یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ مشرکین قریش کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ قدر کے مسئلے کو لے کر، قدر پر ایمان کے مسئلے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مناظرہ اور مباحثہ کرنے لگا۔ تو یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، کہ اس دن بعض لوگوں کو ان کے چہروں پر گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا جہنم کی آگ کو چکھو، ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ بنائی ہے، قدر کے ساتھ بنائی ہے۔ اس حدیث سے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے مذمت اور رد میں نازل کی گئی جنہوں نے قدر کے متعلق انہوں نے شک اور شبہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بحث اور مناظرہ کیا قدر کی حجت قائم کرنے اور قدر کے اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو کثیر تعداد میں احادیث آئی ہیں جس میں قدر پر ایمان لانا واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ کوئی شخص جب تک ایمان نہیں لاتا، جب تک کہ وہ قدر پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان نہیں جب تک کہ وہ قدر پر ایمان نہیں لاتا، خیر اور شر دونوں کی تقدیر ہے، خیر اور شر۔ اسے امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں، اور امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں، اور امام الفریابی اپنی کتاب القدر میں حسن اسناد کے ساتھ روایت فرمایا۔ یہاں پر ایک فائدہ، یہ کتاب، یہ عظیم کتاب القدر امام الفریابی کی، یہ عظیم کتاب جو مطبوع ہے، موجود ہے، یہ اس باب میں نہایت ہی اہم مسند کتاب ہے، جس میں انہوں نے آیات اور احادیث اور آثار کو ذکر کیا ہے قدر کے اس بات میں۔ اور جو قدریہ ہے، جبریہ ہے، دو غلو کرنے والے فرقے جنہوں نے قدر کا یا تو انکار کر دیا سرے سے، القدریہ کا فرقہ، اور جبریہ جنہوں نے یہ کہا کہ بندہ ہر کام پر مجبور ہے، بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ ہر کام پر مجبور ہے، حتیٰ جو مشرک شرک کرتا ہے وہ اس شرک پر مجبور ہے، جو شخص زنا کرتا ہے وہ زنا پر مجبور ہے، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس پر مجبور ہے۔ اور اس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ظلم کے دائرے میں ٹھہرایا، والعیاذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مجبور کیا زنا کرنے پر، شراب پینے پر، اور پھر ان کو عذاب بھی دیا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ دو گمراہ فرقے قدریہ جبریہ،
ان کے رد میں یہ عظیم ترین کتاب ہے امام الفریابی، جو بہت بڑے محدث اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ 301 ہجری 301 ہجری میں فوت ہوئے، اور آپ نے نہایت ہی وسیع رحلہ فی طلب الحدیث انجام دیا۔ شرق اور غرب کے دور دراز علاقوں کو آپ نے سفر کیا، اور بڑے بڑے ائمہ سے آپ نے حدیث سنی، علم حاصل کیا، جیسا اسحاق ابن راہویہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی ابن المدینی، ان جیسے بڑے اساتین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور آپ کا یہ مقام اور مرتبت تھا۔ ایک واقعہ ہے، ابو حفص الزیات کہتے ہیں کہ لما ورد الفریابی الى بغداد استقبل بالطیارات والزبازب ووعد له الناس الى شارع المنال ليسمعوا منه فحضر من حضروا فقيل كانوا نحو 30,000 وكان المستملون 316 نفسا، کہ امام الفریابی اپنے اس رحلے میں جب وہ بغداد داخل ہوئے، مناسبت سے فریابی یہ نسبت ہے فریاب کی طرف جو بلخ کے گاؤں ارد گرد کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، بلخ جو آج افغانستان کے ملک کا مشہور شہر ہے۔ تو یہ اس شہر فریاب کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ بغداد پہنچے، جو اس وقت دار حکومت تھا، عباسی خلافت کا مرکز تھا، دارالسلام عراق بغداد، تو ان کی شان میں عزت میں اس طریقے سے استقبال کیا گیا کہ کثیر تعداد میں کشتیاں ان کے استقبال کے لیے سمندر میں نکلی، اور شارع المنار جو بغداد کی مشہور اس وقت کی شارع سڑک تھی، اس میں علماء، طلبۃ العلم اور حدیث کے طالب علم کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، اور حکام نے، بعض ذمہ داران نے اندازہ کیا کہ کتنے لوگ اس مجلس میں جمع ہوئے کہ امام الفریابی سے حدیث سنیں۔ تو اندازہ لگایا گیا کہ یہ 30,000 لوگ تھے، 30,000 لوگ اس ایک مجلس میں، اور ان کے جو مستملی تھے وہ 316 تھے، 316 ان کے مستملی تھے۔ مستملی کا معنی محدثین کا یہ طریقہ تھا کہ جب علمی مجلس سماع، تحدیث، حدیث کی روایت، املاء کی قائم کرتے تھے، اس دور میں یہ مائکروفونات وغیرہ کے وسائل نہیں تھے، تو ہر کچھ صفوف کے بعد ایک مستملی کا انتخاب کرتے تھے، جو اس شیخ اور اس محدث کا متمکن شاگرد ہوتا تھا۔ وہ شیخ کی بات سنتا، محفوظ کرتا، اور پھر پیچھے والوں کے صفوف تک سناتا، جو لوگ اس سے پیچھے ہوتے ان تک بلند آواز میں سناتا، پھر ان کے بعد کچھ صفوف بعد دوسرا مستملی ہوتا، اس کو یہ آواز پہنچتی، وہ حدیث محفوظ کرتا، پھر ان کے پیچھے والوں لوگوں کو سناتا، پھر تیسرا مستملی ہوتا، یعنی تاکہ آواز حلقے کے آخر تک پہنچ جائے۔ ایک حدیث کو روایت، ایک راوی حدثنا فلان، کہ فلان نے سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے، رک جاتے، یہ مستملی پیچھے تک لہروں کی طرح یہ آواز پہنچاتے، پھر آگے پڑھتے۔ اس مجلس میں 316 مستملی تھے، یعنی اس سے مجلس کی حجم کا اندازہ ہوتا ہے کتنی عظیم مجلس تھی۔ 316 مستملی کی ضرورت پڑی۔ تو یہ کتاب، یہ عظیم کتاب القدر، اس باب میں مائع ناز بہترین بنیادی کتاب ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایمان بالقدر، قدر پر ایمان کے 6 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان 6 ارکان پر مبنی ہے جس کے بغیر ایمان نہیں۔ 6 ارکان پر ایمان لانا واجب ہے جس کے بغیر ایمان نہیں۔ ان میں سے ایک رکن قدر پر ایمان لانا ہے، جس کو حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا۔ بعض احادیث کو علماء نے خاص نام دیا ان کی شہرت کی بنیاد پر، ان کی اہمیت کے بنیاد پر۔ ان میں سے ایک حدیث ہے حدیث جبریل اس نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ پہلی حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں ذکر کیا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کا اس عظیم
اس عظیم حدیث سے افتتاح کیا. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں عن یحیی ابن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او المعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. کہ یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں اور وہ بصرہ کے رہنے والے تھے، عراق کا یہ شہر بصرہ تابعین میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بصرہ کے شہر میں قدر کی انکار کرنے کی بدعت وجود میں آئی. قدر سے انکار کرنے کی بدعت وجود میں آئی، قدریہ کا وجود آیا. یہ گمراہ فرقہ اور اس کا بانی، اس فرقے کا بانی جس نے پہلا قدر کا انکار کیا وہ معبد الجہنی تھا. معبد الجہنی، معبد ابن عبداللہ الجہنی، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قدر پر ایمان لانے سے انکار کیا. اور جیسا کہ یہ حدیث میں آئے گا یہ صحابہ کے دور میں زندہ تھا اور اس نے یہ بدعت، یہ گمراہی کو نصارہ اور مجوس سے لیا. بصرہ کے جو بعض علاقوں میں نصارہ اور مجوس مقیم تھے ان سے اس نے یہ معبد الجہنی نے یہ بدعت لی. اور جو مجوس ہے، مجوس دو الہ پر ایمان رکھتے ہیں، دو رب پر ایمان رکھتے ہیں. مجوس جو ہے وہ دو رب پر ایمان رکھتے ہیں، نور اور ظلمہ، نور روشنی اور اندھیرا. کہتے ہیں کہ نور نے ہر خیر کی تخلیق کی، نور سے ہر خیر پیدا ہوا اور جو ظلمہ ہے، جو اندھیرا ہے، اس سے ہر شر پیدا ہوا. تو وہ دو الہ پر یہ مجوس ایمان رکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کی مشابہت مجوس سے کی جیسا کہ امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن میں حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ نبی کریم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ جو قدریہ ہے ایک ایسا فرقہ میرے بعد آئے گا، پیدا ہوگا. یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وحی کے ذریعے کہ آپ کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا قدریہ کا، جو اس امت کے مجوس ہوں گے. ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم. یہ ان میں سے اگر کوئی مریض ہو جائے تو ان کی عیادت نہیں کرو، ان کی زیارت نہیں کرو، اور جو مر جائے تو ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرو. مجوس کو قدریہ سے تشبیہ کی گئی. کیوں؟ قدریہ کو مجوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ جیسا مجوس دو رب اور الہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے قدریہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ سے ہے، خیر کی خلق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مگر جو شر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. جو شر ہے وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسا کہ تفصیل آئے گی. اور اس فرقے قدریہ کو 5ویں عباسی خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے ان کے خلاف جنگ بھی کی اور ان کے جو رؤساء تھے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کو سزا بھی دی گئی. اس حدیث میں ہے کہ یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی تابعین میں سے حمید بن عبد الرحمن الحمیری ہم بصرہ سے حج یا عمرے کی نیت سے نکلے حجاز کی طرف کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو پائیں تو ان سے ہم اس مسئلے کے بارے میں سوال کریں گے. اس گمراہ فرقہ قدریہ اور معبد الجہنی کے عقیدے کے متعلق سوال کریں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخلنا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر
عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون اللا قدر وأن الأمر أنف. کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مسجد نبوی پہنچے مدینہ تو اتفاق سے ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے. تو ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے ابا عبد الرحمن، عبداللہ ابن عمر کی کنیت سے پکارا کہ اے ابا عبد الرحمن، ہمارے طرف بصرہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وہ علم حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ قدر کوئی چیز نہیں، قدر کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبد الله بن عمر لو أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. کہ انہیں لوٹ کر یہ سنا دو کہ میں عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، وہ مجھ سے بری ہیں. اور عبداللہ ابن عمر اس بات پر قسم کھاتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر، مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، اگر اس کے برابر سونے کا وہ صدقہ خیرات بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ نہیں قبول کرے گا جب تک کہ وہ ایمان پر قدر نہ لائیں، جب تک وہ ایمان پر قدر نہ لائیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مشہور حدیث جبریل روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا جو سفید کپڑوں میں تھا، نہایت صاف ستھرے سفید کپڑوں میں، اور اس کے بال نہایت ہی کالے تھے. اس پر کوئی سفر کا بھی کوئی اثرات نہیں تھے کہ وہ مسافر ہے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. اس غریب حالت میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیا اور اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر رکھا. پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدق. کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے یہ 6 ارکان کا ذکر کیا. ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتب جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ان پر ایمان لایا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، جو اس کے پیغمبر ہیں ان پر ایمان لایا جائے، یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے. اور 6ٹی رکن ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قدر پر ایمان لایا جائے، اس کے خیر اور شر پر. اس شخص نے جب یہ سنا کہا صدقتا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر جب چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفت میں تمہارے پاس بھیجا کہ تم دین کے یہ اہم بنیادی مسائل کا علم حاصل کر سکو. یہ سوالات و جوابات کے ذریعے اور اسی پر انشاءاللہ درس کا اختتام کرتے ہیں، اور کل کی مجلس میں باذن اللہ ملاقات ہوگی. واللہ تعالی علم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.